کہیں دور گاؤں میں شادی پہ گئے تھے۔ واپسی میں کچھ لوگوں نے ہمیں اٹھا لیا اور ہمیں کچے کے علاقے لے گئے۔ میں بہت خوبصورت تھا۔ ایک ایک کر کے وہ کہانی کچے کا آخری رات۔ سندھ کے کچے کی وہ سرد اور سنسان رات آج بھی مجھے یاد ہے، جب دریائے سندھ کے کنارے چلتی ٹھنڈی ہوا ریت کے ذروں کو فضا میں اڑا رہی تھی اور کہیں دور کتوں کی بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس وقت صرف 22 سال کا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ ایک گاؤں میں شادی سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا اور رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ اچانک ہماری گاڑی ایک سنسان راستے میں خراب ہو گئی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور پانی کے بہنے کی آواز۔ میرا دوست مدد ڈھونڈنے کے لیے آگے چلا گیا، جبکہ میں گاڑی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اندھیرے میں چند گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے چہروں پر کپڑا باندھا ہوا تھا اور ہاتھوں میں بندوقیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان میں سے ایک نے سخت آواز میں کہا، یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، رات کو یہاں روکنا خطرناک ہے۔ میں خوفزدہ تھا، مگر ان کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ لوگ کچے کے مشہور ڈاکوؤں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے سردار شامیر کی آنکھوں میں حیرت انگیز سکون تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے آدمیوں سے بولا، لڑکے کو ڈراؤ مت، یہ مسافر ہے۔ میں حیران تھا، کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں صرف خوف کہانیاں سن رکھی تھی وہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ شامیر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ رات کے اس وقت واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں مجبوراً ان کے ساتھ چل پڑا۔ گھوڑوں کے قدم ریت پر پڑتے تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی اور آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک خفیہ ٹھکانے پر پہنچے جہاں آگ جل رہی تھی اور چند لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ وہاں ایک عورت بھی موجود تھی جس کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، سیندھی لباس اور پرسکون انداز فوراً توجہ کھینچ لیتا تھا۔ اس کا نام زرمینہ تھا۔ اس نے مجھے پانی دیا اور نرم لہجے میں پوچھا، اتنی رات کو اکیلے کیوں نکلے تھے؟ اس کی آواز میں عجیب سی مٹھاس تھی۔ میں نے مختصر جواب دیا، مگر نہ جانے کیوں اس کی موجودگی سے خوف کم ہونے لگا۔ رات بڑھتی گئی اور آگ کی روشنی میں زرمینہ کا چہرہ مزید خوبصورت لگنے لگا۔ وہ کبھی خاموشی سے مجھے دیکھتی اور کبھی جلتی آگ میں کھو جاتی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں بھی کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ شامیر نے کہا، صبح ہوتی ہی تمہیں محفوظ راستے تک چھوڑ دیا جائے گا، مگر آج رات یہاں آرام کرو۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر کچے کی ہوا مسلسل چل رہی تھی اور دور کہیں گیدڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زرمینہ نے میرے لیے چائے بنائی اور آہستہ سے بولی، یہ علاقہ جتنا خطرناک لگتا ہے ہر شخص ویسے ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بات میں ڈر تھا۔ میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں اداسی محسوس کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب لوگ سو گئے تو میں باہر آسمان کو دیکھنے لگا۔ اچانک زرمینہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کچھ لوگ قسمت سے یہاں آتے ہیں اور کچھ لوگ قسمت بدلنے کے لیے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا، مگر اس لمحے کچے کے سرد رات میں ایک عجیب سا تعلق محسوس ہونے لگا تھا۔ دور اذان کی ہلکی آواز گونج رہی تھی اور نئی صبح آہستہ آہستہ اندھیرے کو ختم کر رہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ صبح کی پہلی روشنی جب کچے کے سنسان میدانوں پہ پھیلی تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پرندوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ میں پوری رات ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا، کبھی جلتی آگ کو دیکھتا رہتا اور کبھی زرمینہ کے خاموش چہرے کو یاد کرتا رہا۔ وہ عورت عجیب تھی، اس کی آنکھوں میں ایک طرف مضبوطی تھی اور دوسری طرف گہرا دکھ۔ جب میں باہر نکلا تو سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ ریت پر شبنم میں نمی محسوس ہو رہی تھی اور دور دریائے سندھ کے کنارے ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ زرمینہ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ گئی۔ رات نیند نہیں آئی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید یہ جگہ ہی ایسی ہے، خاموش مگر عجیب سی خوبصورت۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں، خوبصورتی اکثر خطرناک جگہوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے چائے کا کپ دیا، مگر چائے کی بھاپ سرد ہوا میں عجیب سکون دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شامیر اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ راستے ابھی محفوظ نہیں، اس لیے مجھے 1-2 دن وہیں رکنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں ہلکی بے چینی ضرور ہوئی، مگر نہ جانے کیوں زرمینہ کی موجودگی سے ڈر کم محسوس ہو رہا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار کچے کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ لوگ سخت حالات کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔
شام کے وقت زرمینہ مجھے دریا کے کنارے لے گئی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور پانی پر سنہری روشنی تیر رہی تھی۔ ہوا اس کے بالوں کو ہلکا اڑا رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی پانی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، کبھی کبھی انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اور تم بھی بدل گئی ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ شاید۔ بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک اس کا پاؤں ریت میں پھسل گیا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے میری نظریں ایک دوسرے سے ملیں اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس کی دھیمی سانسیں اور قریب سے محسوس ہونے والی خوشبو میرے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ وہ فوراً سنبھل گئی، مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی پھیل چکی تھی۔ شکریہ، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر میں نہ پکڑتا تو آپ دریا میں گر جاتی۔ وہ پہلی بار دل سے ہنسی۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے محسوس ہوا جیسے کچے کی ساری ویرانی ایک لمحے کے لیے روشن ہو گئی ہو۔ رات کو جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو شامیر نے مذاق میں کہا، لگتا ہے زرمینہ کافی دنوں بعد اتنا مسکرائی ہے۔ یہ سن کر زرمینہ نے فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ میں خاموش بیٹھا دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات ہوا میں پہلے سے زیادہ ٹھنڈی تھی، مگر میرے دل میں عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے انجانے میں ایک نیا احساس جنم لے چکا ہو۔ کچھ دنوں بعد حالات بدلنے لگے تھے۔ اب کچے کی وہ خوفناک جگہ مجھے پہلے جیسی اجنبی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہاں زرمینہ موجود تھی۔ اس کی خاموش باتیں، نرم لہجہ اور ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھنا میرے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنا چکا تھا۔ ایک شام جب سورج دریا کے کنارے ڈوب رہا تھا اور پورا آسمان نارنجی رنگ میں ڈھل چکا تھا، زرمینہ مجھے خاموشی سے اس پرانے درخت کے پاس لے گئی جہاں سے پورا کچا دکھائی دیتا تھا۔ ہوا اس کے دوپٹے کو ہلکا اڑا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں شاید اب واپس چلی جانا چاہیے، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر کچھ لوگ خطرناک ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بہت خاص بھی ہوتے ہیں۔ زرمینہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلی بار اس کے قریب ہو کر کہا، میں یہاں سے جا تو سکتا ہوں، مگر شاید اپنا دل یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں جھک گئی اور ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے ہوا اور بھی ٹھنڈی ہو گئی، مگر ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اگلی صبح شامیر نے خود مجھے شہر جانے والے راستے تک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے زرمینہ خاموشی سے میرے قریب آئی اور ایک چھوٹا سا تعویذ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ حفاظت کے لیے ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ اداسی محسوس کی جو شاید برسوں سے اس کے دل میں تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں دوبارہ آؤں گا۔ زرمینہ نے کچھ کہا نہیں، بس اس کی آنکھوں کی چمک ہی جواب بن گئی۔ پھر میں آہستہ آہستہ اس راستے پر چل پڑا جو مجھے واپس میری دنیا کی طرف لے جا رہا تھا، مگر اب میں پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ کچے کی خاموش راتوں، دریائے سندھ کی ٹھنڈی ہواؤں اور زرمینہ کی نرم مسکراہٹ نے میرے دل میں ایک ایسی یاد چھوڑ دی تھی جو شاید کبھی ختم نہ ہوتی۔ بعض ملاقاتیں چند دنوں کی ہوتی ہیں، مگر ان کا اثر پوری زندگی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ اور دلچسپی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار، واقعات، مقامات اور مناظر مکمل طور پر خیالی ہیں اور ان کا کسی حقیقی شخص یا حقیقی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ویڈیو میں استعمال ہونے والا تھمبنیل بھی صرف تخلیقی اور نمائشی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، اسے حقیقت نہ سمجھا جائے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو ایک جذباتی، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی فراہم کرنا ہے۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔